فلک انتہا مطلب اس سینس میں کہ یہ آخری فلک ہے، تو اس کو انتہا کہہ کے شیخ نے کیا ہے۔ سما الغایا، سالک کہتا ہے جناب پھر رسول جلیل نے میرے لیے سمائے خلیل کھولا۔ تو رسول جلیل، رسول جو نا وہ وہی توفیق جس کے ساتھ شیخ چل رہے ہیں، وہ توفیق شیخ کو جو ہے لے کے چل رہی ہے۔ تو اب یہ 7ویں آسمان تک چونکہ پہنچے ہیں تو کہا کہ جی رسول جلیل نے میرے لیے سمائے خلیل کھولا، میں نے آپ کے راز روحانی کو بیت المعمور میں پیراہن نور میں محو طواف پایا۔ تو اب دیکھیں نا، یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو، آپ کے راز روحانی کو، کیونکہ شیخ نے اپنی اندر کی معراج کر رہے ہیں نا، تو اندر وہ جو راز ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے راز روحانی کو بیت المعمور میں غلائل النور میں طواف کرتے پایا۔ فسلم و رحبا، تو آپ نے میرا استقبال کیا اور مجھے مرحبا کہا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سلامتی سے استقبال کیا اور عزت افزائی میں مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، فقلت لہو، میں نے آپ سے کیا کہا، یا اخا القرا، قرا کہتے ہیں ضیافت کو، ضیافت کے بھائی، یعنی کہ ضیافت آپ کی سنت ہے نا، کھانا کھلانا آپ کی سنت ہے، جو آپ ہی سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں کہ آپ کے بارے میں تو یہ کہ آپ اکیلے کھاتے بھی نہیں تھے۔ تو آپ کا وہ حضرت قرآن مجید میں بھی تو ہے نا کہ جب وہ فرشتے آ گئے، جب انہوں نے جانا تھا تو وہ فوراً سے وہ بکرا جو تھا اس کو روسٹ کر کے، یا جو بھی پتہ نہیں گائے بکرا جو بھی تھا لے کر آئے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نے تو نہیں کھانا۔ تو انہوں نے تو یہ ان سے پوچھا بھی نہیں، اتنی دیر بھی نہیں لگائی کہ یار یہ فرشتے ہیں یا کوئی انسان ہے، فوراً سے مطلب وہ لے آئے۔ تو وہ چونکہ حق، انہوں نے حق تعالیٰ کی، شیخ نے کہا نا ان کو خلیل اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق تعالیٰ کی تمام صفات جو نہیں ہیں وہ اپنائی، کوئی صفت انہوں نے چھوڑی نہیں، اس حد تک اپنائی کہ یہ سمجھ رہے کہ ایک ہو گئے۔ جس طرح روئی اور پانی، جب روئی میں پانی ڈال دینا تو آپ نظر نہیں آتا کہ روئی کوڑی ہے تو پانی کیڑا ہے، اس طرح ایک ہو جاتی ہے، پھول جاتی ہے پھر وہ روئی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صوفہ یعنی کہ یہ تخلل سے بنا، شیخ نے بتایا کہ اس طرح ایک ہو گئے کہ آپ کی صفات اور ان کی صفات ایک ہو گئی، اس وجہ سے کہا کہ یہ میرے خلیل ہیں۔ ایسے نہیں مقام ملا، خلت کا مقام کچھ چھوٹا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ جی میں نے تمہارے رب کو یا اپنے رب کو خلیل بنایا، اگر میں بندوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن میں نے بندوں میں سے نہیں بنائی کہ رب کو بنایا، چونکہ یہ مقام ہی وہی والا ہے کہ رب کے ساتھ ہی خلت درست ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی درست نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ مخلوق کے ساتھ وہ یونٹی اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اتحاد والی بات، وہ آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جی آگے کہتے ہیں یا خال کرا و منادی بناہ بام القرا، کہ ام القرا میں اپنے بچوں کو بلانے والے، دیکھیں نا کتنا لفظ ہی کتنا مزے کا لیا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا۔ اور انہوں نے خیر قرآن مجید کی آیت بھی یہی نا کہ میری ذریت میں سے وہ پیدا کر کے جو تیرا ادھر وہ سب کچھ کریں گے، ذریت کا لفظ ہے اس میں۔ تو شیخ نے نا جو بھی ادھر جا رہا ہے تو ان کے بچوں میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی آگے کہتے ہیں مجھے اپنے امن والے مقام کا بتائیے، اجلے اور امن والے مقام کا مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ جو امن والا اور اجلا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے روشن، یہ مقام کیسے ملا۔ آگے کہتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا میں غور فرمائیے۔ اب آگے پھر شیخ پوری صورت اسی کی آگے تفسیر کریں گے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے نا، یہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا ہوا میں اللہ تعالیٰ نے خود پہلے بیان کر دیا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے کس طرح، تو پھر وہ تو صورت پڑھ دے، پھر آگے پڑھیں گے ابھی شیخ۔ میں نے کہا میری آپ کی ذات میں میرا کیا نصیب ہے، یعنی آپ سے مجھے کیا مل سکتا ہے۔ بولے یہی کہ تو اپنے رزق سے مخلوق کو کھلا، بس سب سے لنگر کھول دے، سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے۔ ایسے جی آگے کہتے ہیں جی اے بیٹے، اب ذرا اس کی تھوڑے سا راز بھی بتا رہے ہیں۔ علم تعلم یا بنی انہ لا الجود ما ظہر الوجود، کہتے ہیں بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر جود یعنی سخاوت نہ ہوتی تو وجود بھی ظاہر نہ ہوتا۔ تو یہ رزق کے کھلانا سخاوت ہی ہے نا، تو سخاوت جب ہوگی تو پھر تیرے اوپر بھی مطلب پھر وجود اور بڑی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تجھ پر بھی۔ وَلَوْلَا الْكَرَمْ، اب یہ دیکھیں 3 چیزیں لے کر آئے ہیں اور تینوں ایک معنی میں ہیں، تینوں کے مطلب ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک چیز جو نہیں ہے وہ جود سے وجود ہے، وجود کا مطلب ہے ایجاد، ٹھیک ہے۔ لولا الکرم، اگر کرم نہ ہوتا، ما لاحت الحکم، حکمتیں ظاہر نہ ہوتی۔ ایک چیز ہے کہ مطلب کوئی چیز ایجاد ہو رہی ہے، دوسری ہے اس کے پیچھے حکمت جو نہیں تھی وہ ظاہر ہو رہی ہے، اب یہ کرم سے ہو رہی ہے۔ وَلَوْلَا الْإِيثَارِ، اگر ایثار نہ ہوتا، ما بدت الاسرار، تو اسرار بھی ظاہر نہ ہوتے۔ اب 3 چیزیں ہوگی، ظاہری چیز وجود پذیر ہوگی، اس کے پیچھے حکمت پتہ چل گئی، اور پھر اصلی جو باطنی چیز تھی اسرار، وہ کہاں سے کھلے؟ اس کے لیے ایثار ہے۔ ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ آپ کسی کو وہ کھلائیں
جس کے آپ خود محتاج ہیں, آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے, آپ کے پاس 10 روپے ہیں, اس 10 روپے سے ایک روٹی آئی, اب آپ کو بھی بھوک لگی, آپ نے وہ چھوڑ کے کسی دوسرے کو دی تو تب آپ نے اثار کیا. اور اگر آپ کے پاس کھلا پیسہ ہے اور آپ نے کسی کو دیا تو یہ آپ نے جود کیا. اور کرم جو نہیں ہے, آپ نے کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا, جتنا وہ چاہ رہا تھا آپ نے اتنا اس کو دے دیا. اثار جو نہیں ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے, تبھی تو کہا کہ اسرار جو نہیں ہے وہ اثار سے ظاہر ہوتے ہیں. اچھا, اصل میں نا شیخ انہوں نے جو پہلے لفظ لکھا ہے نا وہ بھی یہی ہے. کہتے ہیں جی, شیخ کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا کہ آپ کی ذات میں میرا کیا نصیب ہے, کہتے ہیں کال فی ایثاری کا بے اقوات کا, کہ اپنی جتنا بھی تیرے پاس رزق ہے اس میں ایثار کر. وہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو ترجمہ کر دیا مخلوق کو کھلا, لیکن اصل جو عربی لفظ ہے نا ایثاری کا بے اقوات کا, اپنی انہوں نے ایثار کا حکم دیا. ادھر بھی تیرے پاس جو کچھ ہے, جو کچھ بھی ہے, پھر اثار تو پھر وہی تھا جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا, وہ اثار ہی تھا. وہ تو مقام لینا ہی بڑا اوقات ہے بھائی جی, تو پھر ہی تو ملتی ہیں چیزیں. جو کچھ ہے تیرے کو سارا کچھ دے. نہیں, اثار کا مطلب ہے کہ جس کا تو محتاج ہے, اگر کوئی دوسرا تیرے سے وہ چیز مانگ رہا ہے اس وقت تو اس کو دے, خود کو ترجیح نہ دے, اس کو ترجیح دے. اثار کا مطلب ہے ترجیح دینا, آپ نے کسی غیر کو ترجیح دی اپنے اوپر. جی سالک کہتے ہیں, سالک کہتا ہے, اب شیخ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں بیت المعمور اور اس مقام مشہور میں جاننا چاہتا ہوں. اب ادھر ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا. بولے اس کی کچھ شروط ہیں جو کتاب مستور اور رق المنشور میں درج ہیں. شیخ کہتے ہیں میں نے کہا جی مجھے بھی تو دکھائیے, میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں. بس آپ نے اہل ولایت عامہ کی غایت, اہل ولایت عامہ کی غایت سے مراد ہے کہ جو ولی جو ہے نا جن کی معراج ہوتی ہے اور وہ 7ویں آسمان پہ جا کے رک جاتے ہیں, وہ اہل ولایت عامہ ہے, اس سے آگے نہیں جاتے. ان کی غایت کیا ہے؟ کیوان ہے, یعنی کہ یہ والا, ہاں زول ہے, زول تک جاتے ہیں, اس سے آگے نہیں جاتے. تو اس والے کو بلایا یعنی زول کو بلایا, جو بھی اس کا وہ روح تھی ادھر حاکم تھی. نہ کہ ولایت خاصہ المحمدیہ اور مقامات صدیقیہ کی غایت, ان کی غایت آگے ہے, وہ آگے جاتے ہیں. تو جو یہاں پر رک جاتے ہیں نا, اس کی انتہا اس فلک پر ہے نا, تو اس کے وہ بنایا اس کو, جو بھی ان کا مدیر تھا یا مدبر تھا, کیوان کو بلوایا. کیوان سیارہ زول کا عربی نام ہے, ٹھیک ہے جناب, سیاہ سیارہ کا آخری مقام ہے. کہتے ہیں یہ کیوان اس کا خزانچی اور محافظ ہے, اس کتاب کا جس میں شروط درج ہیں, اور جس میں شروط پوری ہوں گی تو اس کو اجازت ملے گی, آگے جائے گا. وہ فوراً سے آیا, آپ کے سامنے کھڑا ہوا, اپنے سر کو جھکایا, اس سے گویا ہوئے, یعنی کہ آپ اس سے گویا ہوئے. خزانہ نور تو کھولو, کتاب مستور تو لاؤ. سالک کہتا ہے فوراً سے کتاب لایا, بولے یہ سالک کو دائیں ہاتھ میں پکڑاؤ. میں نے اس کی مہر کو کھولا, شیخ کہتے ہیں اس کی سطور اور مقامات کو پڑھا کہ اس میں لکھا تھا. ابھی لکھا تھا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ھذا بیت الحق. اب یہ خانہ کعبہ کے لیے بھی اسی طرح سے ہی ہے, کیونکہ یہ اسی کی کاپی ہے, وہ اس کی کاپی ہے. ومقعد صدق, یہ خانہ حق ہے یا بیت حق کا گھر ہے. نشست صدق ہے, یعنی صدق کی جگہ ہے. منبع جمع و فرق ہے, کہ یہاں سے جمع اور فرق جو نہیں ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے. سر غرب و شرق ہے, ہر وہ راز جو ظاہر ہے اور جو پنہ ہے اس کی انتہا یا یہاں سے اس کو اوریجنیٹ ہوتا ہے. وہ حرام علی کل صاحب مقام, لیکن یہ ہر صاحب مقام پر حرام ہے کہ وہ اس تک پہنچے گا. ہاں, ہر صاحب مقام, صاحب مقام وہ ہوتا ہے کہ جو کسی ایک مقام پہ ہوتا ہے, 2 مقاموں پہ ہوتا ہے, 3 مقاموں پہ ہوتا ہے. اور صاحب لا مقام وہ ہوتا ہے کہ جو سارے مقامات سے گزر جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میرا تو کوئی ایک مقام نہیں ہے, میں تو سارے مقامات کو پایا نا. تو اس سینس میں کہا کہ جی یہ کس پہ حرام ہے, کہ جو صاحب مقام ہے. اور اس کی قرآن مجید میں آیت جو شیخ لے کے آتے ہیں وہ ہے کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم, اہل یثرب تمہارا کوئی مقام نہیں ہے. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو مقام محمدی پہ پاس جاتا ہے اس کا کوئی ایک مقام نہیں ہوتا کہ وہ اسے ایک مقام سے جانا جائے. اس وجہ سے کہا کہ یہ صاحب مقام پہ حرام ہے, یعنی کہ کسی کا 1 ہے 2 ہے 4 5 جتنے بھی مقام ہیں اس پہ حرام ہے. الا سوائے اس کے اعلیٰ من دنا من الرفیق الاعلیٰ, کہ جو رفیق اعلیٰ سے آیا. رفیق اعلیٰ کا مراد ہے حق تعالیٰ, یعنی کہ جس کا فوکس حق تعالیٰ پہ تھا اور وہ حق تعالیٰ کے سفر میں ہی چل رہا ہے, ادھر سے ہی آ رہا ہے اور ادھر ہی جا رہا ہے. کہتے ہیں من دنا من الرفیق الاعلیٰ فتدل علی المقام الاجلا, کہ اجلا کہ مقام اجلا کی طرف پھر گیا.
فتوحات میں لکھتے ہیں محمدی اقطاب وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص وہ احوال اور شرائع وراثت میں پائے جو آپ سے پہلے کسی رسول کے حصے میں نہ آئے. ٹھیک ہے, آپ اس سینس میں کہہ رہے تھے. محمدی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مقام متعین نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کا مقام لا مقام ہے. پاس محمدی کے لیے مقامات کی نسبت ویسے ہی ہے جیسے اسم اللہ کے لیے دیگر اسماء کی نسبت. یہ اسم کسی ایک مقام یعنی اسم سے متعین نہیں ہوتا بلکہ ہر لمحہ ہر دم ہر حال میں اس لمحے اس دم اور اس حال کے تقاضوں کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے. لہٰذا اسے مسلسل قید میں نہیں لایا جا سکتا. اسی وجہ سے محمدی کو بھی قید میں نہیں لایا جا سکتا. جو قید میں آ گیا پھر وہ محمدی بھی نہیں ہے اور سارے وہی محمدی بنے بیٹھے جڑی قید ہی چل. یہ دیکھیں یہ ہاں پٹھا کام چل رہے ہیں. سرکار کا جو ولی ہوگا وہ قید میں نہیں ہوگا. واہ. کیونکہ ہر وقت احکام الہیہ بدلتے رہتے ہیں اور اس کے بدلنے سے اس اسم کا حکم بھی بدلتا رہتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان کہ ہر روز ہر لمحے وہ نئی شان میں. آگے کہتے ہیں جی مقام عرفہ تک جائے وہ جو مقام کعبہ کا حسین او ادنا میں ٹھہرے. ابھی اس کا ذکر آگے آئے گا نا کعبہ کا حسین اور ادنا کا. ٹھیک ہے, وہ والا بندہ یعنی کہ اس بندے کے لیے یہ سب کچھ ہے. وہ مطلب بیت المعمور کی بات ہو رہی ہے لیکن نیچے بھی یہی ہے جی, نیچے بھی اسی کی کاپی ہے. اگر آپ وہاں پر جا کے قید والی بات کریں گے تو آپ کو قید والا جواب ملے گا. اگر آپ جا کے تو کھلی بات کریں گے تو کھلا جواب ملے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اوپر کچھ اور ہو تو نیچے کچھ اور ہو. نیچے بھی اس کی کاپی ہے سیم. جو اس منتخب محمدی کے لیے مقام محمود ہے یعنی کہ کعبہ کا حسین و ادنا کا مقام جو نہیں ہے وہ محمدی وارث کے لیے مقام محمود اس کا یہی ہے کہ وہ کعبہ کا حسین ادنا تک پہنچ گیا, حق تک پہنچ گیا, اور کیا چاہیے. آگے پھر آیات لے کے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جو اس مقام پہ پہنچا پھر حق نے اپنے بندے پر وہ وحی کی جو وحی کی. ظاہری وحی مراد نہیں ہے یہاں سے, مراد یہ وارثین کی بات ہو رہی ہے کہ وہی وارثین کو جو بات بتائی انہوں نے سمجھ لی, دیکھ لی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادَ مَا رَأَىٰ. اور ان وارثین نے جو دیکھا اس پہ ان کے قلب نے کوئی جھٹلایا نہیں کہ نہیں غلط بات ہے. یہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. جب اس لیول پہ پہنچ کے پھر تو وہ صاف ہو جاتی ہے نا, ہر چیز کلیئر ہوگی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اور انہوں نے اسے دوسری طرف بھی دیکھا تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اس نے اسے دوسری طرف بھی, ٹھیک ہے محمدی وارث کی بات ہو رہی ہے. اِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَہَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَہَىٰ سدرۃ منتہا کے پاس جہاں پر ابتدا اور انتہا کا جمع ہوتی ہیں, جہاں پر ازل وقت اور اب ہر چیز جو نہیں ہے برابر ہیں یعنی زمانے سے پاک زمانے سے باہر. اندہا جنت الماوا. اور جنت جو نہیں ہے جنت ماوا اس جگہ پر ہے کدھر سدرۃ المنتہا کے پاس, اس مقام کی بات ہو رہی ہے. مستقر الواصلین الاحیاء جہاں پر یہ واصلین جو نہیں حق تعالیٰ سے وصل کرنے والے ادھر جا کے ٹھہر جاتے ہیں. وہ جنت ہی ہے نا ان کے لیے, حق تعالیٰ کا دیکھیں نا ان کے لیے حق تعالیٰ کا دیدار ہی جنت ہے, تو وہاں تک جاتے ہیں. کہتے ہیں مستقر الواصلین الاحیاء کہ یہ ان واصلین کی ٹھکانہ ہے کہ جو احیاء زندہ ہیں. لما شاہد الذات آواہم بجنت الصفا. جب انہوں نے ذات کو دیکھا تو اس ذات نے انہیں صفات کے حجابات میں مخلوقات سے چھپا لیا. ان کے اوپر صفات کے حجابات ڈال دی نا, تو مخلوقات کو سمجھ نہیں آئی کہ کون لوگ ہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. جب سدرہ پہ وہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. من طرف الاسرار یعنی کہ وہ راز. والتنزہ فی العلا. اور اس رفت میں جو بھی خوب منظر تھا یا جو بھی سب کچھ تھا. ما زاغ البصر لغیر وما طغی. اس ٹائم پہ نہ بصر آگے پیچھے ہوئی اور نہ ہی متجاوز ہوئی اور نہ ہی مائل ہوئی. وہ کہتے ہیں وہ کیف یزیغ لعدم لا یرا. وہ عدم کو دیکھنے کے لیے اس ٹائم پہ بصر نے مائل ہونا تھا یار, خود سوچو. ذات جب حق وجود کے سامنے پہنچ گیا اس نے عدم کو دیکھنا تھا, ادھر آئی کچھ نہیں اور تو کس کو دیکھے گی. فتوسط الکرسی و امد العلوی والسفلی. اس نے کرسی درمیان میں رکھی, علوی اور سفلی جو نہیں ہے وہ بچھائے پھیلا دیے. فظہرت القدمان بظہور. اس کے ظہور سے جو نہیں ہے علوی اور سفلی کے ظہور سے 2 قدم کا ظہور ہو, یا کرسی کے ظہور سے بھی 2 قدم, ایک امر کا ہے اور ایک نہیں کا. واشرقت الارض بنور ہی. اس کے نور سے زمین بھی روشن ہو گئی. علوی اوپر والی چیزیں, سفلی نیچے والی چیزیں. پورے آسمان کھول دیے, پوری کائنات بنا دی نا. ہاں سفلی نیچے والی. کہتے ہیں فاستمسکت الملائکۃ بالقدم الواحد. فرشتوں نے ایک قدم کو پکڑ لیا, اسے سے پکے ہو گئے, دوسرے کو چھوڑ دیا. واستمسک العارفون بالقدم. عارفین نے دونوں قدموں کو پکڑ لیا. ہاں امر و نہیں بھی ہے
اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے, ایک اور مطلب بھی اس کا ہے. فرشتوں نے ایک جگہ سے اس کو لیا تھا نا, اس کا مطلب ہے پتہ نہیں, ہاں فرشتوں کو صرف امر ہوتا ہے نا, ان کو نہیں ہوتی, وہ امر کو پورا کر دیتے ہیں نا, ہمیں تو امر نہیں, دونوں ہے نا. کہتے ہیں الغائبۃ الغائبہ والمشاہدہ, یعنی غائب اور مشاہد یہ دو قدم تھے, ظاہر اور غائب. جو دو قدم عارفین نے پکڑے نا, ایک ظاہر کا قدم پکڑا, ایک غائب کا پکڑا. ظاہر کا کون سا ہوگا؟ ظاہر اور باطن کو پکڑا نا. ایک ظاہر تھی جس کو آپ شریعت کہتے ہیں, اور ایک اس کا باطن ہے یا جو بھی باطنی معاملات ہیں, یعنی ظاہر اور باطن دونوں کا فیض پایا. بالکل. فرشتے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, کہ وہ تو جو نہیں اس کی بات کو رد ہی نہیں کرتے, جو حکم ملتا ہے اس پہ امر کرتے ہیں. امر والا قدم انہوں نے پکڑا ہوا ہے. من اعلی الاستواء الی مرکز النون, اونچی سے اونچی بلندی سے لے کر, اور اس نون کا جو نقطہ نہیں ہے, سولر سسٹم میں نون بنایا جائے تو اس کا نقطہ کیا بنے گا, ادھر تک لے کر, مطلب پورا سولر سسٹم آ گیا, اس میں جو آرڈر ملتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. آگے ہے جناب عارفین, فم تہا کا سر وجود, ان کے وجود کا راز جو نہیں وہ مٹ گیا عارفین کے. ان دا مشاہدت معبود, جب انہوں نے اپنے معبود کا مشاہدہ کیا. فقصتہم ہیبت الذات, اس نے انہیں ذات کی ہیبت کا لباس اڑایا. وغیرہ فی بحور اللذات, جب ایسا ذات میں گم ہوئے کہ پھر لذات میں گم ہوئے. ذات میں گم ہوئے یعنی کہ لذات میں گم ہوئے. وَلَمْ يُبْقِ لَهُمْ سُبْحَانَهُ بِتَجَلِّهِ مِنْ رَسُومِ الصِّفَاتِ, ایسا گم کیا کہ صفات کی تجلی بھی فارغ ہوگی, ہر چیز سے باورا ہو گئے, فارغ ہوگی ہر چیز, الا خفیہ اشارات, مگر چند اشارات رہ گئے. فارواح الوارثین فی المشاہدۃ سوا, عارفین کی ارواح مشاہدے میں گم ہے. وَكَمَا هُمُ الْيَوْمَ كَذَلِكَ يَكُونُ غَدًا, جیسے آج ہیں ویسے ہی کل ہوں گی. یہ دیکھیں نا شیخ نے کیا بات کی ہے. کہتے ہیں کہ ہاں مگر ان کا مشاہدہ جو نہیں ہے دار ترکیب میں, یعنی دنیا میں جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, وقفہ آ جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے, پھر مطلب اسی طرح ہی ہے نا. کبھی آپ کی عارفین کا یہ عارفین تو گم ہے نا, عارفین تو ویسے ہی گم ہے نا, کبھی ایک مقام میں ہوتے ہیں کبھی دوسرے مقام میں ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر جو مشاہدہ ہوگا وہ دائمی ہوگا. بے شک. ہاں, تو وہاں پر یہ چکر نہیں ہے کہ آگے ادھر ہمیشہ کا ہمیشہ, تو وہ آپ بتا, وہاں سے مراد ہے مطلب آخرت میں, دنیا اور آخرت کی بات ہو رہی ہے نا. دنیا میں تو کبھی ہے, کبھی کون سا مشاہدہ ہے, کبھی اور معاملات ہیں, کبھی یہ ہے, کبھی ہوش میں ہے, کبھی نہیں ہے, تو وہاں پر تو بس پھر ہمیشہ کے لیے گم ہی گم ہے. اچھا, فانتقال و فیق ارواح, ارواح نے جو نہیں ہے منتقل ہو جانا ہے, چلے جانا ہے. والحشر و فیق الاشباح, اجسام نے جو نہیں ہے وہ جمع ہو جانا ہے. حشر الاجسام من دار تکلیف الى دار الانفعال, تو یہ دار تکلیف دنیا سے لے کر دار انفعال جو اگلا جو بھی ان کا رزلٹ نکلنا ہے وہاں پر ان اجسام کو جمع ہو جانا ہے. وحشر الارواح من مقام الجلال الى مقام الجمال, ارواح نے جو نہیں ہے جلال کے مقام سے جمال کے مقام پہ چلے جانا ہے. دیدار ہونا پھر. ہاں, حتی الی ما لا یقال, یہاں تک کہ اس جگہ پہ پہنچنا ہے جس کے بارے میں بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ ہے وہ کیا جگہ. وہنالک لا یجوز الانتقال, اور وہ ایسی جگہ کہ اس سے آگے پھر کہیں جانا بھی نہیں ہے, اس کے آگے سے. لیکن یہ وارثین کے والے سے بات ہو رہی ہے, اچھا, عام بندہ نہیں ہے, تسی سب دا اس سے قیاس نہ کرو, یہ وارثین کی بات ہے. فمن حاصل فی ھذا المقام, کہتے ہیں کہ جس نے یہ مقام پایا, فلیس دخول البیت علیہ حرام, اس پر اس گھر میں داخلہ حرام نہیں ہے. لازم بات ہے, اس طرح سے بندے کو کدھر روک سکتے ہیں وہ. یہ مقام پہلے پاؤ تو جا کے تو اگلی راہ لبسی. ہوں تسی مقام تو بدلے پاویں کعبے تے 10 پھیرے ہی پا کے آؤ نا, نہیں مل جا نہیں سکتے آگے, یہ مقام اصل چاہیے. آگے کہتے ہیں والسلام علی من وقف علی قولہ یا اہل یثرب لا مقام, کہتے ہیں کہ اس پر سلامتی ہو جو اللہ کے اس قول میں غور ہی کر لے کہ اہل مغرب اہل یثرب لا مقام, لا مقام, وہاں ما مقام ہے لا مقام. لا مقام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک جگہ پہ قید نہیں کرنا خود کو, بس اس کا یہ مطلب ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ بس میری یہی ہے, نہیں, یہ بھی قید ہے جس کو ہم ظاہری کہتے ہیں نا, یہ مقام یثرب وہ ظاہری قید ہے, اور جو اصل مقام ہے نا وہ مقام لا مقام ہے جس میں قید نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ جو ظاہری قید والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقام ہیں. دیکھیں شیخ نے بہت کلیئر کر کے ہر چیز بتا دی ہے کہ اصل پوائنٹ سمجھیں, ظاہر کو چھوڑیں. آپ نے قید سے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا, یہ تسی دسو پھر اگے. اگر نکلنا ہے تو تاں ہی اگلی شیاں لب سن,
نہیں تو پھیرے پورے پا کے واپس آ جاؤ. سچی گل ہے. خرچہ خرچہ کیتا یا پھر مقامات سے تکے واپس